کہ اس وقت معاشرے کے اندر ہر بے راہ روی نوجوان نسل بڑے آسانی اور آرام سے اس کو قبول کرتی چلی جاتی ہے۔ غیر مسلم تہوار بڑے آرام سے اس معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک ماحول، ایک قوم اور ایک معاشرے کی ذمہ داریاں والدین سے شروع ہو کر تعلیمی اداروں کے بعد سے ہمارے معاشرتی رہن سہن، ہر ایک چیز کا اس کے اندر کردار ہمیں اسلام سے ادھورا نظر آتا ہے۔ اگر یہ معاملہ اس نوجوان نسل کے اندر، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مدارس کے بچے ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی برا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے، وہ نیو ایئر نائٹ نہیں مناتے، وہ کسی کو میری کرسمس نہیں کہتے۔ ہاں، سکول اور کالج کا پڑھا ہوا سیاسی ہو یا سماجی ہو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بینر لگا دے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اس ماحول کے اندر اگر ان کے بچوں کا ان پر اتنا اثر ہے کہ وہ یہودی، عیسائی یا نصرانی والدین نے ان کو بنا دیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے دیار میں رہتے ہوئے ایسے مسلمان کیوں نہیں بنے؟ ماں باپ کی عظمت اسلام نے بہت بیان فرمائی ہے، استاد کا احترام قرآن کریم میں، حدیث طیبہ میں بہت بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچرز ڈے کے نام کے اندر ایک محدود کر کے رکھ دینا اور پھر اسی ایک خاص دن میں ماں باپ کو یاد کر لینا، یا ہم اسلام کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی یہ اصول اور یہ قانون کہیں پر بھی نہیں چلتا چلے کوئی بات نہیں، اچھی بات تو ہے، کم از کم اسلام اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے ہاں جو معتبر، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کے تمام پیرائے اور زاویوں کو تکمیل کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام سے ہٹ کر جو کوئی بھی کوئی مذہب، کوئی دین راستہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو ہرگز بھی قابل قبول اللہ کو وہ نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بے راہ رویاں، اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم نیو ایئر پر میں انشاءاللہ گزارشات چند عرض کروں گا، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس سطح پر کیوں ابھی تک نہیں آ سکا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پوری شناسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے رہن سہن کے انداز، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے کھلے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ لگانا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ میری کرسمس آپ کو مبارک ہو، آپ کو آپ کا فلاں دن مبارک ہو۔ غیر مسلموں کا کوئی بھی ایسا طریقہ اور ایسا مذہبی تہوار جو ان کے مذہب کی علامت بن چکا ہو، مسلمانوں کی کسی بھی شخصیت کو، سیاسی ہو، سماجی ہو، قومی ہو، کسی بھی لیول کی وہ پرسنالٹی کیوں نہ ہو، اس کو ان چیزوں کی مجالس میں، ان کی خاص تقریبات میں شامل ہونا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی اپنی زبان سے نعوذ باللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ صحیحین کی یہ روایت ہے، اور ہم میں سے میں اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے ایک معاشرتی بات سمجھا دوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ میرا بیٹا ہو، آپ کا بیٹا ہو، ابا جی، بابا جی کیا حال ہے، ایسے کرتا رہے کہ میں کہوں کہ بیٹا یہ کام کرو گے، چل جا اپنا کام کر، تھوڑی بدتمیزی نہ کرے، بہت بڑی بدتمیزی کرے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے۔ دل کے اندر یہ ہوگا کہ چلو کوئی نہیں، بچے نے ایک ہی نافرمانی کی ہے، دن میں 100 مرتبہ تو ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کہتا رہتا ہے، یہ دل میں تکلیف ہوگی۔ میں چھوٹی نافرمانی کی بات نہیں کر رہا، میرا بچہ مجھے کہہ رہا جاؤ جاؤ مفتی صاحب کام کرو اپنا جا کے، آپ کو کیا ہو گیا، اس نوعیت کی بدتمیزی میرے ساتھ کرے
تو اب میں اپنے دل میں کیا سمجھوں گا کہ میرا بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ تو ایک عقل مند سمجھدار آدمی دل میں پریشان ہوگا۔ اب آئے اس حدیث طیبہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار اور نافرمانی کی ہے۔ صحابہ کرام کی ذات پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ان عقدوں کو، ان گروہوں کو سلجھا دیا۔ قیل ومن ابا، کس ماحول کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے ہیں مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، تو وہاں پر جب مشرکین سے، کفار کے سرداروں سے مذاکرات کیے تو انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ عثمان چلو آئے تو ہو ہی، تم ہی طواف کرتے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن انکار اس وقت جب لوگوں نے شریعت کو اپنی طبیعت بنایا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو شریعت بنانا چاہتے ہیں۔